اس چینل دیکھنے والے تمام احباب کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ سویڈن کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اگر آپ نے اس مکان کا کرایہ زیادہ ادا کر دیا ہے تو وہ کرایہ آپ کیسے واپس لے سکتے ہیں۔ اس سے پچھلے ولاگ میں یہ میں تفصیلات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور وہ ولاگ مکمل نہیں ہو سکا، اس میں کچھ ریکارڈنگ کا مسئلہ ہو گیا، تو اس لیے اس کا جو زیادہ حصہ تھا جس میں یہ تمام تر تفصیلات تھی وہ میں بیان نہیں کر سکا، تو اس لیے آج کے ولاگ میں وہ تمام تر تفصیلات بتاتے ہیں کہ اگر آپ سویڈن میں اگر آپ نے کسی پرائیویٹ شخص سے مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے اور پھر وہ آپ کرایہ اس کو ادا کر رہے ہیں اور وہ آپ سے بہت زیادہ کرایہ لے رہا ہے تو وہ آپ کرایہ جو ہے وہ قانون کے تحت واپس لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دو ولاگز میں بتایا کہ سویڈن میں اگر آپ کسی ادارے سے یا جو سرکاری یا نیم سرکاری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان سے جو مکان لیتے ہیں اس کو ہیرست یا فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ مکان لیتے ہیں، تو اس میں تو وہ قانونی طور پہ تو وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وہ کرایہ زیادہ نہ وہ لیتے ہیں چونکہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن وہی مکان اگر کسی شخص نے لیا ہے اور پھر وہ آگے کسی اور شخص کو جو ہے وہ کرائے پہ دے دیتا ہے جس کو سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کرایہ آپس میں وہ دونوں فری کین طے کرتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی یہ نہیں کہ وہ ایک بزنس ہے اور اس سے وہ بہت زیادہ منافع کمائیں، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ کرایہ آپ سے نہیں لے سکتا، جس کو اوکر ہیرا سویڈش میں کہتے ہیں۔ اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو وہ شخص اپنا مکان کسی دوسرے شخص کو کرائے پہ دیتا ہے وہ اتنا کرایہ ہی لینے کا مجاز ہے جتنا اس نے کرایہ آگے ادا کرنا ہے۔ البتہ اگر اس نے گھر میں فرنیچر یا ٹیلی ویژن یا دوسری کچھ چیزیں وغیرہ مہیا کی ہیں تو اس صورت میں وہ زیادہ سے زیادہ 15% تک کرایہ لے سکتا ہے۔ مثلا اگر اس مکان کا کرایہ 10,000 سویڈش کرون ہے تو چلیں 10,000 تو اس کا کرایہ ہے، وہ 15% اور لے لے گا، 1,500 کرون اور لے لے تو 11,500 سے زیادہ اس کو پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اس نے کرایہ زیادہ ادا کیا ہے تو وہ قانون کے مطابق کرایہ واپس لے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ نے کرایہ جو ہے وہ زیادہ دے رہے ہیں تو پہلے مرحلے پہ آپ جو ہے وہ جس سے آپ نے مکان لیا ہے اس مالک مکان سے آپ بات کریں، اسے کہیں جی کہ آپ اس کا کرایہ اتنا بنتا ہے اور آپ ہم سے زیادہ لے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جو ہے اسی مرحلے میں جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اور وہ معاملہ طے پا جائے۔ اور اگر وہ طے نہیں پاتا تو اس کے بعد پھر اگلی جو اتھارٹی ہے جو اس چیز کو کرتی ہے ہیرس نیمدن، وہاں آپ نے رجوع کرنا ہے اور ان کو یہ تمام ڈاکومنٹس دینے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس مکان کو چھوڑ چکے ہیں لیکن 3 مہینے کے اندر اندر اگر آپ جو ہے وہ درخواست دے دیتے ہیں تو اس میں پچھلے 2 سال کا جو آپ نے اضافی کرایہ دیا وہ بھی واپس لے سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ اس وقت آپ اس مکان میں رہ رہے ہوں، آپ نے وہ مکان چھوڑ دیا لیکن چھوڑے ہوئے 3 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں آپ نے یہ کرنا کہ آپ نے تمام رسیدیں دینی ہیں، جیسے میں نے پہلے ولاگ میں بھی کہا کہ اگر آپ کسی سے سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ پہ مکان لیں تو ایک ریٹن ایگریمنٹ کریں اور جتنا آپ کرایہ ادا کریں ہر مہینے کی رسید جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر رسید نہیں تو 2 گواہ ہونے چاہیے جن کے سامنے آپ پیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ جناب تمام چیزیں اپارٹمنٹ کی جو ہے وہ تصویر اور سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہیرس نیمدن کو دیں اور کہیں جناب کہ یہ سچویشن ہے، اس کا کرایہ اتنا اور یہ شخص ہم سے اتنا زیادہ لے رہا ہے یا اس نے لیا ہے، تو پھر وہ آپ کو وہ تمام کرایہ واپس مل سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو صرف سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ پہ مکان ہے کرائے پہ ان کے لیے ہے، اور وہ بھی جو آپ نے ان لوگوں سے لیے جن کے پاس فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ مکان تھا۔ البتہ اگر کسی کا بوستد رہتا ہے جیسے لوگوں نے خریدا ہوتا ہے وہاں پہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس صورت میں ان لوگوں نے بینک کا جو قرضہ ہے اس کی مورگیج بھی پے کرنی ہے، انہوں نے باقی اخراجات بھی دینے ہیں، تو وہاں کمپلیکیٹڈ ہے، وہاں اس چیز کو پروو کرنا مشکل ہے، اور اس لیے وہ قانون کی میں نہیں آئے گا کہ وہ اگر آپ سے کتنا کرایہ لے رہے ہیں۔ تو یعنی اگر جن لوگوں کے پاس بوستد رہتا ہے اگر وہ کرائے پہ مکان کسی کو دیتے ہیں تو وہ زیادہ بھی اگر کرائے پہ دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ کرائے پہ مکان لیا اور پھر آپ کسی دوسرے شخص کو کرائے پہ دیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ کرایہ نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ ویسے تو آسان ہے، آپ ہیرس نیمدن کے پاس یہ ساری اپلیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے ظاہر مشکل ہوتا ہے ڈاکومنٹس تیار کرنے اور خط و کتابت کرنی، تو اس کا ایک آسان حل بھی ہے کہ یہاں سویڈن میں ایک کمپنی ہے، وہ جو ہے آپ کے بہاف پہ سارا کام کرتی ہے، یہ جس کا میں ویب سائٹ کا لنک یہ پیچھے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں،
ریبلنگ ہیرا. یہ جناب آپ کے بہاف پہ تمام یہ کوشش کریں گے، آپ ان کو تمام چیزیں دے دیں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ودن 24 آورز ہم آپ کا سارا یہ سسٹم چیک کریں گے، اور آپ کا جتنا اضافی کرایہ ہے وہ ہم آپ کو 48 گھنٹوں میں ادا کر دیں گے. وہ کہتے ہیں جی پھر ہم جانیں اور جس نے مکان آپ کو کرائے پہ دیا تھا وہ جانے. تو یہ ظاہر اس سروس کے آپ سے پیسے لیں گے. یہ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم آپ کا جو اضافی کرایہ بنتا ہے ہم اس میں سے بھی آپ کو 20% زیادہ لے کے دیں گے، ان کا یہ دعویٰ ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے جو پیسے پے کرنے ہیں، یہ کہتے ہیں جی کہ 65% پیسے جو بنتے ہیں آپ کے ہم آپ کو دے دیں گے، باقی جو رقم بچ جائے گی 35% وہ اپنی سروس چارجز کے لیے اپنے لیے وہ رکھ لیں گے. تو یہ بھی ایک ڈیل ٹھیک ہے کہ اگر آپ مشکل ہے آپ کے لیے ہیرس نمدن کے ساتھ کورسپونڈنس کرنا، سارا کرنا، آپ یہ ان کی ویب سائٹ ہے، ان کو اپنی انفارمیشن ساری دے دیں، یہ آپ سے انفارمیشن لے لیں گے، یہ اور یہ آپ کے کیس کو چیک کر لیں گے کہ آپ کے کیس میں جانا ہے یا نہیں، آپ کو واقعی ملنا چاہیے یا نہیں، اور اگر ملنا ہوگا تو آپ کو یہ آپ کا جو زیادہ حصہ وہ دے دیں گے، باقی یہ اپنی فیس کے طور پہ منہا کر لیں گے. بہرحال یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ یہاں پہ فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ مکان آگے کرائے پہ دیتے ہیں ان کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کرایہ لوگوں سے نہیں لے سکتے، اور جو سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ پہ مکان لیتے ہیں انہیں بھی یہ علم ہو جائے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. اور میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں اپنے جو لوگ ہیں ان کو ان تمام معلومات سے آگاہ کرنا. اور یہ ایک اچھا ولاگ ہے. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی جو زیادہ تر آپ کے ولاگ جو ہیں اس میں مشکل جو قوانین بن رہے ہوتے ہیں آپ وہ بتاتے ہیں، تو اچھی خبر بھی ہونی چاہیے. تو یہ میرا خیال اچھا ولاگ ہے. باقی آپ کو پتا جو قوانین بن رہے ہوتے ہیں میں نہ ان کو چینج کر سکتا ہوں، اگر میں نام بناؤں تو قانون تو پھر بھی رہے گا، اس کا یہ نقصان ہوگا کہ آپ لوگوں کو علم نہیں ہوگا. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی جو پہلو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں، لیکن اس طرح کے پہلو بھی جس میں فریقین کو فائدہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوست احباب کے بھی کام آ سکتا ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.